لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورہ حج آیات 76-77۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا، اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مہدی موعود و مسیح موعود نے کچھ خطوط مختلف لوگوں کو لکھے۔ آج ایک خط کا ذکر کروں گا جو حاجی محمد ولی اللہ صاحب کو لکھا گیا، مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 379۔ یہ حاجی محمد ولی اللہ صاحب ریاست کپورتھلا کے ایک معزز عہدیدار تھے۔ اپنی سمجھ اور فکر کے موافق اس عہد کے دیندار مسلمانوں میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، بہرحال اب باعث تحریران چند سطور کا صرف برادرانہ نصیحت ہے کہ الدین و نصیحہ، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسا آپ کا خط پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایسے امور میں وساوس پکڑ رہے ہیں کہ جن پر سوء ظن مضر ایمان ہے، اور نعوذ باللہ رفتہ رفتہ سلب ایمان کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک ادنا امر دینی کے انکار سے ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ پھر اس صورت میں ایمان کا کیا حال ہو کہ ایک بڑے اصول دینی کا انکار کیا جائے، اور وہ اصول یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دین کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ قاعدہ تھا کہ ایک نبی کے بعد بر وقت ضرورت دوسرا نبی آتا تھا۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزارہا نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا۔ اور فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے کہ جو کمالات نبوت پا کر اور حق جلا و اولا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا، اس کی موت جاہلوں کی سی موت ہوگی، اور حقانی معرفت سے اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا۔ اب آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے دونوں خطوں سے سخت بدگمانی کی بو آتی ہے۔ جس حالت میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہر ایک صدی کے سر پر مجدد کے آنے کی خبر دی ہے،
تو آپ قطعاً اس خبر کا انکار کر کے کس طرح بھاگ سکتے ہیں، یا کیوں کر آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں کہ بلا شبہ صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے؟ جب تک آپ کو اس بات کی اطلاع نہ دی جاتی کہ خبر کا فلاں مساق ہے، تب تک آپ کا یہ قول ہونا چاہیے تھا کہ ہم بلا شبہ ایمان لاتے ہیں کہ برطبق پیش کوئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجدد صدی کے سر پر پیدا ہو گیا ہے، کوئی مجدد صدی کے سر پر پیدا ہو گیا ہے جس کی ہم کو آج تک خبر نہیں۔ اور جب آپ کو ایک شخص نے اطلاع دے دی کہ وہ مجدد میں ہوں، اور بہت سے انوار و برکات ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ نے اس کی مجددیت ثابت کی، تو پھر آپ کو اگر کچھ شک تھا تو آپ جیفائے دنیا سے چند روز فراغت کر کے اس کی خدمت میں دوڑتے اور اس سے تسلی اور تشفی کرتے، اے عزیزو، دنیا روز چند آخرکار بخداوند تعالیٰ کی جناب میں کسی کا تکبر پیش نہیں جاتا۔ جیسے رسول کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، ایسا ہی امام وقت کے انکار سے اس قدر ضعیف ایمان ہو جاتا ہے کہ آخر سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے۔ نکمی بحثیں اس جگہ پیش نہیں جاتی۔ ایمان حقیقی اور یقین کامل وہ نعمت ہے کہ بجز التزام کونو مع الصادقین کبھی ہاتھ نہیں آتا، اور لاف و گزاف اس جناب میں پیش نہیں جاتی۔ اور اگر اس عاجز نے کسی مدد کے لیے کہا تو برعایت ظاہرہ اسباب کہا، برعایت ظاہر اسباب کہا، ورنہ یہ عاجز مخلوق کو ہیچ اور لا شے سمجھتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ خدا کرے کہ آپ ان خیالات سے توبہ کریں کہ مرگ نزدیک ہے، اور اگر دل میں وساوس ہوں تو بکثرت ملاقات کریں، تاکہ اگر خدا چاہے تو ایمان سلامت لے جائیں۔ فتوبوا ثم توبوا فالسلام علی من اتبع الہدی۔ دو اشتہار بھیجے جاتے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں۔ غلام احمد عفی عنہ، دسمبر 1884۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں وقت کے امام و مجدد 15ویں صدی حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جاہلیت کی موت سے بچ جائیں اور مومنین بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔